آپ کو براہ راست بھی سنیں گے، وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ مثال ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ریاست میں قائم کیا تھا۔ سب قانون کے سامنے ایک برابر تھے۔ یہودی بھی کیس جیت دیتا خلیفہ وقت سے، کیونکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے۔ اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ اس وقت جہاد ہے کہ ہم کسی طرح طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں۔ اور یہ جو آپ نے کیا ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے اس طرف۔ ٹیکنالوجی کا آپ نے استعمال کیا۔ میں جب کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے بڑی کیمپین کی کہ نیوٹرل امپائر ہونے چاہیے، تب اپنے امپائر ہوتے تھے تو نیوٹرل امپائرز ہونے چاہیے۔ مجھے بڑی 6 سال میں نے کیمپین کری، بڑی مخالفت ہوئی، اور پھر میں نے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کی بات کی کہ استعمال کرو، اس کی بڑی میرے اوپر تنقید ہوئی۔ ہمارے زمانے میں کرکٹ میں عام لڑائیاں ہوتی تھی فیلڈ کے اوپر کہ جی چیٹنگ ہوئی ہے۔ آج ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نیوٹرل امپائر ہیں، میچ ہوتا ہے، جو ہارا ہے وہ ہار تسلیم کر لیتا ہے، جو جیتتا ہے وہ مان جاتا ہے۔ جو ہم کوشش کر رہے ہیں الیکشن کمیشن میں EVM مشین سے، ہم بھی ٹیکنالوجی لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ٹیکنالوجی آپ جوڈیشل سسٹم میں لے کے آئیں گے، میں آپ کو سب سے زیادہ فائدہ اس کو ایک عام آدمی کو ہوگا۔ جو بیچارہ طاقتور ہے، بیچارہ میں کہہ رہا ہوں جو اس ملک میں طاقتور ڈاکو ہے، اس کو تو اس سسٹم نے بڑا فائدہ پہنچایا ہے، لیکن عام آدمی اس کو ضرورت ہے ان ریفارمز کی۔ اور جیسے جیسے ہم پروٹیکشن دیتے رہیں گے اپنے لوگوں کو، اللہ کی برکت آئے گی اس ملک میں۔ ابن خلدون کہتا ہے میرا تجزیہ ہے، اور وہ بہت بڑا اسکالر تھا، اس نے کہا میرا تجزیہ ہے میری زندگی کا اور قرآن کو جتنا بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، کہ اللہ نے انسان کو صرف زمین میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ اس کی زمین میں انصاف قائم کرو۔ تو معاشرے کے اندر جب تک انصاف نہیں ہوگا، خوشحالی نہیں آئے گی، جو کہ مدینہ کی ریاست میں تھا۔ پہلے انصاف قائم کیا، پہلے انہوں نے فلاحی ریاست قائم کی وسائل کے باوجود، اور پھر وہ خوشحالی آئی جو کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح کی چینج نہیں آیا ایک معاشرے کے اندر جو اس کے بعد آیا۔ تو اللہ کی برکت تب آتی ہے جب غریب آدمی جب ہسپتال میں جاتا ہے اور اس کی ایک اسٹیٹ ہیلتھ انشورنس پہ اس کا علاج ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے، اس کی دعائیں نکلتی ہیں، وہ اللہ اس کی دعائیں سنتا ہے۔ جب ایک غریب آدمی کو انصاف ملتا ہے ایک طاقتور کے خلاف، اس کے گھر کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے یا اس کی زمین پہ، اور ریاست اس کی زمین چھڑواتی ہے، طاقتور کو سزا دیتی ہے، اس کی دعائیں نکلتی ہیں اس اسٹیٹ پہ، اللہ کی برکت آتی ہے اس معاشرے پہ، جو کہ سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین تھے، سب انسانوں کے لیے ان کا پیغام تھا۔ اس کا مطلب جو دنیا کا معاشرہ ان کے حکم پہ چلے گا وہ خوشحال ہو جائے گا، اس کو اللہ کی برکت آئے گی اس معاشرے پہ۔ تو اگر اسکینڈینیویا میں سب سے زیادہ ان کی سنت پہ لوگ چل رہے ہیں، یعنی وہاں انصاف بھی قائم کر رہے ہیں، انسانیت کا بھی نظام ہے، جانوروں کو وہ حقوق دے دیتے ہیں، انسانوں کو تو چاہے، تو اللہ کی برکت آنی ہے وہاں۔ یہاں سے لوگ بڑے پیسے خرچ کے ادھر جائیں گے اسکینڈینیوین ملکوں میں، اور ان سے کبھی پوچھیں کیوں وہاں رہتے ہیں، ان کو یاد آتا ہے پاکستان، لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح کا وہاں کا انسانیت اور انصاف کا نظام ہے۔ تو میں آخر میں فرخ نسیم آپ کی ساری ٹیم کو میں پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ مجھے خاص طور پہ خوشی ہوئی کہ آپ نے جو ہماری خواتین آدھی آبادی پاکستان کی، مجھے اتنا برا لگتا تھا جب میں اپنے حلقے میں جاتا تھا تو مجھے جب خواتین کہتی تھی کہ جی ہمیں جو ہمارا انہیریٹنس رائٹ تھا، جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ہمیں جائیداد میں حصہ ملنا چاہیے تھا، ہمیں حصہ ہی نہیں ملتا، تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ تو اللہ نے حکم کیا ہوا قرآن میں، یہ تو شریعت کے اندر ہے کہ ہماری عورتوں کو حصہ ہے اس پہ جائیداد میں۔ یہ تو 1500 سال پہلے تقریباً یہ تو ہمارے مدینہ کی ریاست میں انہوں نے دے دیا تھا حصہ، تو یورپ کے اندر تو 100 سال پہلے عورتوں کو حصہ ملا ہے۔ ہمیں تو تب سے یہاں اللہ نے حکم کیا تھا کہ عورتوں کا جائیداد میں حصہ ہے،
لیکن کتنی عورتوں کو ملتا ہے یہاں. تو یہ جو آپ نے قدم اٹھایا اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اس کو اب ہم نے پبلک کے اندر لے جا کے اس میں شعور پیدا کرنا ہے اپنی خواتین میں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جائیداد میں حصہ نہ ملے. اب قانون میں امپلیمنٹیشن کا طریقہ دیا ہوا ہے, تو یہ بھی بہت بڑا کام کیا ہے. اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ہم نے یہ جو اب لا ریفارمز لے کے, اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر ہم اصلاحات کرتے جائیں گے, مشاورت ہوتی جائے گی, کیونکہ یہ کوئی جو ریفارمز ہیں وہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے. وہ سارا وقت اجتہاد مشاورت سے ریفارم پروسیس چلتا رہے گا. لیکن آپ نے جو بنیاد رکھ دی ہے, اور یہ واقعی جس طرح آپ نے کہا یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کا. پھر سے مبارک دیتا ہوں آپ کو. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. فوجداری قانون اور نظام انصاف میں اصلاحات کے حوالے سے یہ تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ کو بتائیں, اعظم نے کہا کہ فروغ نسیم آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں. قانون کی حکمرانی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. رول آف لا کے بغیر ملک کا ترقی کرنا ممکن نہیں ہے. وقت کے ساتھ دنیا میں قانون بہتر ہوتا گیا. انگریز جہاں قانون چھوڑ کر گیا تھا اور اوپر جانے کی بجائے ہم نیچے آ گئے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق کو ٹیلی فون. گزشتہ روز ہونے والے افسوسناک واقعے پر اظہار افسوس. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس قسم کے واقعات کسی صورت نہیں ہونے چاہیے. اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. ہمارے نمائندے اقتدار انور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقتدار بتائے گا مزید کیا گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان؟ آپ سے کچھ دیر قبل وزیر سندھ اور وفاقی وزیر امین الحق جو کہ ایم کیو ایم کے رہنما بھی ہیں, ان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا. وزیر سندھ نے گزشتہ روز پیش آنے والے واقعے پہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے عزم کا اعادہ کیا کہ بہت سارے معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے. انہوں نے اس موقع پر امین الحق کو یہ بھی پیشکش کی کہ جو کارکن جہاں بات ہوا اس کا پوسٹ مارٹم کروا لیں تاکہ موت کی جو اصل وجہ ہے وہ سامنے آ جائے. اس موقع پر وزیر سندھ نے امین الحق کو بلدیاتی قانون پر بات چیت کی دعوت دی. ان کا یہ کہنا ہے اگر کوئی اختلاف ہے تو اسے بعد سے بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے. اس موقع پر امین الحق نے ٹنڈو العیار میں جو حکومتی اقدامات ہیں اس کے حوالے سے اطمینان کا اظہار کیا اور دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ آئندہ ایسی کوئی صورتحال پیش نہ آئے. وزیر سندھ نے اس موقع پہ کہا کہ سیاسی جماعتوں کا حق ہے کہ وہ احتجاج کریں, لیکن جو روٹ پلان نے اسی روٹ پر رہیں تاکہ انہیں فیسیلیٹ کیا جا سکے. روٹ تبدیل کرنے سے تعاون نافذ کرنے والے اداروں کو مسائل ہوتے ہیں اور اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ پیش آتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اقتدار, آپ نے اپڈیٹ کیا. جبکہ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق تشدد سے کسی کارکن کی جان نہیں گئی. کل کسی سرکاری ہسپتال میں ایسا زخمی نہیں آیا جس کی دوران علاج ہلاکت ہوئی. یہ تاثر غلط ہے کہ ایم پی اے کو پولیس گھسیٹ کر لی گئی. ایم کیو ایم کے رکن صوبائی اسمبلی نے پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا. پی ایس ایل کی ٹیمیں ریڈ زون میں واقع ہوٹلز میں قیام پذیر ہیں. اگر کارروائی نہ کرتے تو خطرناک نتائج سامنے آ سکتے تھے. جو بیان آیا تھا ترجمان کا وہ یہ تھا کہ دوران علاج جناح ہاسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے پتہ کرایا جناح ہاسپٹل میں نہیں, کسی بھی سرکاری بڑے ہاسپٹل میں کوئی شخص زخمی حالت میں نہیں آیا. یہاں ان کو بھی چھوڑ دیتے, وہ بیٹھے رہتے اور پتہ نہیں کتنے دن بیٹھتے, ان کی مرضی تھی اٹھتے نہ اٹھتے. لیکن برابر میں ہی ہوٹل کے اندر جو پی ایس ایل کی ٹیمز ٹھہری ہوئی تھیں, جو ان کی اور انتظامیہ ہے وہ وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کی وہاں سے موومنٹ ہونا تھی. ایک ایم پی اے صداقت حسین وہ بھی اس لیے شاید پکڑے گئے یا ان کو ڈنڈا لگا, تو اب اگر ویڈیو آپ دیکھیں گے وہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے پولیس والوں پر ڈنڈے برسا رہے تھے. اگر یہ ڈنڈے مار رہے تھے تو سامنے سے شاید پولیس والوں نے بھی مار دیے, اس میں کوئی ڈنڈا ان کو سر پہ لگ بھی گیا جس سے شاید وہ تھوڑے بہت زخمی بھی ہوئے. لاہور احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی. حمزہ شہباز نے پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی. وکیل نے کہا کہ شہباز شریف کو کورونا ہے, وہ باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں. عدالت نے شہباز شریف کو جانے کی اجازت دے دی. عدالت نے حمزہ شہباز کی بریت پر دلائل کے لیے سماعت 7 فروری تک ملتوی کر دی. اسی حوالے سے مزید بھی جانیں گے ہمارے نمائندے جمال الدین جمالی سے. جی جمال الدین بتائے گا. جی بالکل, احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف 2 ریفرنسز تھے, ان پر سماعت ہوئی. کوٹ نمبر 2 کے اندر منی لانڈرنگ کیس پر سماعت ہوئی جس میں نیب کے ایک گواہ نے بیان قلم بند کروایا اور آئندہ تاریخ پر گواہ کو جرح کے لیے پابند کرتے ہوئے عدالت نے منی لانڈرنگ کیس کے اندر سماعت جو ہے 4 فروری تک ملتوی کر دی ہے. اس عدالت میں حمزہ شہباز نے حاضری مکمل کرائی جبکہ
शहबाज शरीफ जो है कोरोना का शिकार होने के बायस जो है अदालत के बाहर गाड़ी में बैठे रहे और अदालती एहलकार ने उनके बाहर बैठे होने से मुतल्लिक तस्दीक की और फिर अदालत ने उनको जाने की इजाजत दे दी। जबकि कोर्ट नंबर 5 के अंदर जो है रमजान शुगर मिल पर समाअत हुई, वहाँ पे इसी तरह पर कार्रवाई हुई। शहबाज ने रमजान शुगर मिल के अंदर बरीयत की दरखास्त दायर कर रखी है, इस पे दलाइल होने थे और अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है हमजा शहबाज के वकील को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत को 7 फरवरी तक मुलतवी किया है। जी, समाअत को 7 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। जमालुद्दीन जमाली, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। जस्टिस काजी फाइज ईसा के कोर्ट एसोसिएट का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। शाहिद अंसारी आज भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के कोर्ट रूम में मौजूद थे। कोरोना रिपोर्ट का इल्म होने के बाद शाहिद अंसारी कमरा अदालत से चले गए। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे से भी आपको अपडेट कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के कोर्ट एसोसिएट का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। शाहिद अंसारी आज भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के कोर्ट रूम में मौजूद थे। कोरोना रिपोर्ट का इल्म होने के बाद शाहिद अंसारी कमरा अदालत से चले गए। उधर कराची में कोरोना के मस्बत केसेस में कमी हुई है। कराची मुल्क में पहली बार पॉजिटिव केसेस की शरह में तीसरे नंबर पर आ गया है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मस्बत केसेस की शरह 26.32% रिकॉर्ड की गई। कराची से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर कोरोना के मस्बत केसेस में वाज़े कमी देखने में आई है। गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो तकरीबन 40% 24 घंटे के दौरान मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए थे, मगर अब ये शरह कम होकर 26.32% पर आ गई है और कराची पॉजिटिव केसेस की बात की जाए तो तीसरे नंबर पर आ गया है। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस में वाज़े कमी देखने में आई है। कराची मुल्क में पहली बार पॉजिटिव केसेस की शरह में तीसरे नंबर पर आ गया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा वाजिद रजा इस्फहानी से। वाजिद, बताएगा वाज़े कमी देखने में आई है कराची में कोरोना केसेस में? जी, चंद दिनों से जितने केसेस आ रहे थे उसके मुताबिक तकरीबन 20% इसमें कमी हो गई है कोरोना की और अब ये शरह जो है 26.32 पर जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों में जो 7,679 टेस्ट किए गए थे उसमें 2021 टेस्ट जो है मजबूत आए और इस बार कराची जो है मजबूत केसेस की शरह में मुल्क में तीसरे नंबर पर आ गया। पेशावर पहले नंबर पर है और मुजफ्फराबाद दूसरे नंबर पर और 14 शहर ऐसे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें मुल्क में मजबूत केसेस की शरह जिनकी 10% से जायद है। अच्छा वाजिद, ये भी बताइएगा कि हम देख रहे थे कि मुसलसल पहले नंबर पर कराची था, कितने अरसे के बाद ये कमी देखने में आई है? देखिए, 9 दिसंबर 2021 को पहली बार जब से ओमिक्रॉन आया, जब से कराची जो है मुस्बत केसेस की शरह में पहले नंबर पर रहा है, लेकिन गुज़िश्ता 10-15 दिन से हम देखे जा रहे थे मुसलसल जो मुस्बत केसेस की शरह है वो 40% से ज़ायद थी। अब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि शरह जो है 26% पे चली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वाजिद रजा इस्फहानी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।